السلام علیکم ناظرین، رمضان اسپیشل شو کی دوسری نشست یعنی کہ ایپیسوڈ 2 میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج میں آغا سے ایک ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں۔ آغا، آج پوری دنیا ہر وقت اپنے مفاد کے لیے جی رہی ہے، اپنے فائدے کے لیے جی رہی ہے اور ہر شے میں وہ فائدہ تلاش کرتی ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، امام اور معصومین کی نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ آج دوسرا دن پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ توفیق پروردگار ہے کہ ایم آر پروڈکشن کی جانب سے ہمارے بھائی جناب ذاکر کربلا نظام عباس صاحب کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ یہ بھی توفیق پروردگار ہے۔ جیسا کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا، ہر انسان کی فطرت اور ذہنیت یہ ہے کہ وہ ہر شے میں فائدہ تلاش کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان ہر اس کام کو ترک کرے جس میں اس کا فائدہ نہ ہو، اور فائدہ دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی فائدہ اور ایک آخرت کا فائدہ، معنوی اور مادی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی فائدہ اگر انسان کو ملے تو انسان اپنا قدم آگے بڑھائے، لیکن یاد رہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں انسان معنوی فائدے سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا تو پا لیتا ہے لیکن آخرت سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا فائدہ بیکار ہے۔ چونکہ آپ نے کہا کہ ہر انسان جو ہے وہ فائدے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی ذہنیت، اس کی خواہش فائدہ فائدہ فائدہ، تو بے شک ماہ رمضان کے روزے میں اللہ نے ہر لمحے میں فائدہ رکھا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کروں کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے پانچویں مولا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد، اللہ نے جو اسلام کی نیو رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے، وہ 5 چیزوں پر اللہ نے رکھی ہے۔ نمبر 1 الصلاۃ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ دوسری چیز والزکوٰۃ، زکوٰۃ پہ رکھی ہے۔ تیسری چیز والحج، حج پر اللہ نے بنیاد رکھی ہے۔ اور چوتھی چیز کا نام ہے والصوم، روزہ، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ ان 5 میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صوم، روزہ۔ اور 5ویں چیز جس کے بغیر یہ چاروں چیزیں بیکار ہیں، وہ کیا ہے؟ والولایہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی چاروں چیزیں کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دے اور نماز بھی پڑھے، حج پر بھی جائے اور ماہ رمضان کے واجب روزے بھی رکھے، لیکن اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام کو تسلیم نہ کرے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ 5 چیزوں کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ بنیاد اسلام بنایا ہے۔ بنیاد اسلام 5 چیزوں پر ہے، تو ان 5 میں سے ابھی جو ہمارا مرکز جو بنا ہوا ہے گفتگو کا، وہ ہے روزہ۔ تو ان 5 چیز میں سے ایک چیز کا نام ہے صوم، روزہ۔ تو روزہ کیا ہے؟ بنیاد اسلام میں سے ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری بات اپنے ناظرین تک بات پہنچاؤں کہ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں بغیر مقصد نہیں رکھی ہیں، بغیر فلسفہ نہیں رکھی ہیں، بغیر کسی ہدف کے نہیں رکھی ہیں۔ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اب سن لیجئے، قال الصادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام فرماتے، چھٹے امام مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو اس لیے فرض کر دیا
تاکہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 مہینے صرف غریب احساس کرتا تھا کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے رمضان میں روزے کے ذریعے سے دونوں کو برابر لیستوی، برابری کا لفظ آیا ہے۔ دیکھیے آپ، روایت میں برابری کا لفظ آیا ہے۔ اللہ نے روزے ماہ رمضان کے روزے کے ذریعے سے امیر اور غریب کو برابر کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بھی بھوکے رہو، یہ بھی بھوکا رہے گا۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بھوک اور پیاس کو نہیں جانتے، وہ ماہ رمضان میں احساس کریں کہ بھوک اور پیاس کس شے کا نام ہے۔ اپنے اوپر احساس کریں گے تو پھر مومنین کی مدد بھی فرمائیں گے اور کریں گے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزہ صرف بطور عبادت نہیں ہے کہ صرف ہم روزہ اس لیے رکھیں کہ اللہ نے فرما دیا ہے اور فروع دین میں آ گیا، نہیں، روزے کے ذریعے سے اللہ ہمارے خلوص کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کی خدمت میں جناب امیر کا ایک قول پیش کروں گا۔ جناب امیر فرماتے ہیں مولا کائنات کہ فرض اللہ الصیام ابتلاء الاخلاص الخلق، اللہ نے ماہ رمضان کے روزے کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ اللہ اس روزے کے ذریعے سے اپنی مخلوقات کے خلوص کا امتحان لے۔ کتنا خلوص ہے، کتنا خلوص ہے۔ آپ دیکھیں دن بھر انسان روزہ رکھے گا، اسی روزے میں اللہ اس کے خلوص کو پرکھ لے گا۔ اور صرف روزہ اپنے شکم کو کھانے اور پانی سے دور رکھنے کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں خلوص کی بات آ گئی۔ بے شک بے شک۔ روزہ ہیں تو پھر زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ، آنکھیں حرام کاموں سے محفوظ رہیں، زبان غیبت سے، چغلخوری سے، ان تمام چیزوں سے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے بری ہے، اس کے نفس کے لیے بری ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ صرف اپنے شکم کو غذا اور پانی سے دور رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزے کا فلسفہ ہے، اور روزہ روز قیامت سے نزدیک کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے اعتقاد کو مضبوط کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ تو ہمارے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں انما امروا بالصوم، مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو یہ رمضان کے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ امام فرماتے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن کی ضرورت اور نیاز کا جو ضرورت ہے اس کو بھی سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ کہ آج جب انسان 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے دھوپ و شدت میں، تو کیا عالم ہوتا ہے؟ ذرا فرض کریں کہ قیامت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ کا نام ہے، ہر ایک شے کی زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان الصیام۔ ہر ایک شے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، ہر ایک شے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ تو بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ الابدان، جسم کی، بدن کی زکوٰۃ کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ جیسے اپنے اناج سے اور اپنے تمام تر دیگر اشیاء سے زکوٰۃ نکال کر ان تمام چیزوں کو انسان حلال کر لیتا ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اپنے جسم میں بڑھتے ہوئے گوشت، بڑھتی ہوئی چربیاں اور جتنی بھی انرجی ہے، اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ تمام تر چیزیں اس انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حلال ہو جاتی ہیں۔ اچھا دیکھیے ایک بات اور ہے، میں یاد آگے عرض کر دوں اور ایک دو بات اور عرض کروں گا، بھی بات تمام ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کا دشمن وہ ہوگا کہ جو طہار الولادت نہیں ہوتا، خبیث الولادت ہوتا ہے۔ میں بند لفظوں میں کہوں، جو خبیث الولادت ہوگا، جس کی ولادت میں کمی ہوگی، وہ جو ہے اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ جی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں ضروری، یہ بات تو سچ ہے کہ خبیث الولادت اہل بیت کو دوست نہیں رکھے گا، بے شک، لیکن یہ کلیہ نہیں ہے، کلیہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نسل بھی اچھی ہے،
ہماری طہارت میں، ہماری ولادت میں طہارت اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا رزق جو ہم رزق لے رہے ہیں اس کا بھی تو اثر ہوگا، جس سے خون بن رہا ہے اس کا بھی تو اثر ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ اور معصومین کی نافرمانی کا سبب صرف اور صرف نسل نہیں بنتی، کبھی کبھی ہمارا رزق حرام جو ہمارے شکم میں جا رہا ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ میں ایک موٹی مثال دے دوں، آپ دیکھیے کہ آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدیے، بے شک وہ جو پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل چلتی ہے، اس پیٹرول اور ڈیزل میں ذرا سا پانی ملا دیجئے آپ، بتائیے انجن کا حل کیا ہوگا؟ کہیں گے صاحب، ماہرین کہیں گے، عقل مند افراد کہیں گے کہ انجن سیز ہو جائے گا اگر پیٹرول اور ڈیزل میں پانی مل جائے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جیسے پیٹرول اور ڈیزل میں آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی لائیے کروڑوں روپے کی، اگر ڈیزل اور پیٹرول میں پانی ملا دیجئے تو انجن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لقمے میں حرام شامل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رزق میں حرام شامل ہو جائے تو ادھر تو انجن خراب ہوتا ہے، ادھر عقیدہ خراب ہوگا، عمل خراب ہوگا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو لہذا روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بدن کی زکوٰۃ ہے اللہ کے نبی نے۔ اور پھر میں ایک بات عرض کروں، آخری بات عرض کر دوں ورنہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، اور پھر کبھی انشاءاللہ۔ روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، کاہے سے؟ جہنم سے۔ واہ سبحان اللہ، جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے روزہ، ڈھال کا کام کرے گا روزہ۔ واہ حدیث سن لیجئے معصوم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصوم جنت، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزہ جہنم سے ڈھال کا کام کرے گا، جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کا جسم اور اس کا بدن جہنم کی آگ سے بری ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان، وہی روزہ ہے جو اسے جہنم کی آگ سے بے شک بچائے گا۔ لیکن ایک بات ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صرف روزہ ہی دین کا ستون نہیں ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام شرط ہے۔ لہذا اگر اہل بیت علیہ السلام کی محبت جب تک، چونکہ قرآن خود تقاضا کر رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، لہذا اس کے ساتھ ساتھ جہاں عبادتیں ہیں وہاں اہل بیت ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عبرت خیز آغا نے جواب دیا، اور مکمل جواب ہمیں امید ہے کہ آپ کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آئی ہے، آغا کے بیان اچھے لگے ہیں، عبرت حاصل ہوئی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ ہم پورے رمضان المبارک دن میں 2 بجے انشاءاللہ دینی اور دنیاوی تمام سوالوں کے مکمل جواب لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں۔